بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری 40 روز سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں اب تک 11,500 سے زائد فلسطینی ہلاک اور 25,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مسلح گروپوں سے جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب غزہ کے علاقے صابرہ میں اسرائیلی فوج نے مسجد پر بھی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے صابرہ میں مسجد پر اس وقت بمباری کی جب مسجد میں نماز جاری تھی اور مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں 55 سے زائد مساجد مکمل طور پر شہید ہو چکی ہیں، جبکہ 139 مساجد کو نقصانات پہنچے ہیں۔ اقوام متحدہ میں بچوں کی فلاح و بہبود کے ادارے یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل کی گاڑی کو غزہ جاتے ہوئے حادثہ پیش آیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیتھرین رسل کی گاڑی کو حادثہ منگل کو مصر میں پیش آیا، جس میں وہ زخمی ہو گئیں، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کا دورہ بھی ملتوی کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان کیلیفورنیا میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے تناؤ کم کرنے کی بات کی۔ رپورٹس کے مطابق عالمی رہنماؤں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملایا۔ اس موقع پر جو بائیڈن نے کہا کہ تناؤ کو تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ سپر پاورز کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑنا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دنیا کی 2 بڑی اقتصادی قوتوں کے سربراہوں کی ملاقات ایپیک سربراہ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ اسرائیل میں حزب اختلاف کے رہنما یائیر لاپید نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حماس کے خلاف جنگ سے نمٹنے میں حکومت کی ناقص کارکردگی اور حکمت عملی پر استعفیٰ دیں۔ لاپید کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قومی تعمیر نو کی حکومت تشکیل دی جائے، جس کی قیادت نیتن یاہو کی جماعت لیکود کر سکتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم چلے جائیں۔ اسرائیلی میڈیا کو دیے گئے بیانات کے بعد لاپید نے ٹویٹ کیا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی فوج اور عوام نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کمزور کڑی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعظم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے آوازیں سنی ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے 40 دن انتظار کیا، اب کوئی وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو سیکیورٹی اور معیشت کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے 200 سے زائد افراد کی رہائی کی ڈیل سے متعلق کسی حد تک پر امید ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ وقت سے پہلے اس کے متعلق کچھ بولنا نہیں چاہتے، مگر امریکہ کو قطر سے بہت تعاون مل رہا ہے، جو اسرائیل اور حماس میں ان یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات کرا رہا ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے الشفا ہسپتال پر فوجی آپریشن سے متعلق صدر بائیڈن نے کہا کہ حماس نے اس ہسپتال کے نیچے فوجی اڈا رکھ کر جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اسرائیل نے کچھ ہتھیار اور دیگر آلات دکھاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اس ہسپتال کے نیچے سے یہ ہتھیار اور دیگر آلات برآمد کیے ہیں جو حماس کی ملکیت تھے۔ حماس نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اس نے ہسپتال کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے عام شہریوں کے تحفظ سے متعلق محتاط ہونے کا کہا ہے۔ برطانیہ میں کینسر کا علاج نہ ہونے سے مریض مرنے لگے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق NHS کے کینسر کے علاج کا ویٹنگ ٹائم بلند ترین سطح پر ہے۔ خدشہ ہے کہ سن 2040 تک ایک ہفتے میں کینسر کے 2000 اضافی مریض ہوں گے۔ کینسر کے علاج کا حکومتی منصوبہ ختم کیے جانے پر ماہرین نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے برطانیہ میں کوئی حقیقت پسندانہ منصوبہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 18 نومبر سن 2023، صفحہ 8۔